ناظرین آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے تفسیر قرآن مجید، تعارف اور تاریخ۔ یہ موضوع BA اسلامیات سال سوم کے طلباء و طالبات سے متعلق ہے، اور اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا کیا مطلب ہے، تفسیر میں کیا کام انجام دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کس طرح کی جاتی ہے، اور اسلام کے ابتدائی دور میں جب قرآن کریم نازل ہو چکا تھا اس وقت قرآن کریم کی تفسیر کس طرح کی گئی اور کن لوگوں نے کی، اور کون سی ابتدائی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب مولانا ڈاکٹر سید راشد نسیم ندوی صاحب کو۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر اور صدر شعبہ عربی ہیں دا انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی حیدرآباد کے۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، تفسیر کسے کہتے ہیں، اس کا ایک جنرل تعارف ہمارے طلباء و طالبات کے سامنے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور عربی زبان کے نظام کے بارے میں ہم میں سے اکثر و بیشتر اس بات سے واقف ہے کہ اس کی 6 حرفی جڑیں ہوتی ہیں، اور ان جڑوں سے الفاظ کی مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں۔ تفسیر فا سین را فسرا سے مشتق ہے، اور تفسیر کے معنی ہوتے ہیں وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا۔ تفسیر قرآن یعنی قرآن مجید کو کھول کر بیان کرنا، قرآن مجید کے الفاظ کے معنوں کو بیان کرنا، اس میں جو احکام ہیں ان احکام کی تفصیل بیان کرنا، اور قرآن مجید کی آیتوں میں جو حکمت پوشیدہ ہے ان حکمتوں کی تشریح کرنا، ترجمانی کرنا، اور حد المقدور جو انسان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق ان حقیقتوں پر کلام کرنا، یہ دراصل تفسیر کے نام سے مشہور فن ہے، علم ہے، اور اس کو بسا اوقات تعویل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن یعنی اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تفسیر اور تعویل بالخصوص اسلاف میں یعنی پچھلے مفسرین میں تعویل کا لفظ خاصا متعارف تھا، لیکن موجودہ تعویل کا لٹریچر لفظ میں بھی عربی لفظ ہے؟ تعویل کا لفظ بھی عربی لفظ ہے، اور تعویل کے لفظی معنی ہوتے ہیں حقیقت تک پہنچنا، کسی چیز کی تہ تک پہنچنا۔ موجودہ دور میں ہم اسلامی لٹریچر میں دیکھیں گے کہ تفسیر کا لفظ غالب آ چکا ہے، اور قرآن مجید کی تشریح اور اس کی ترجمانی کے لیے لفظ تفسیر ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کی کوئی اصطلاحی تعریف بھی ہے؟ یہ تو اس کا لغوی مطلب ہوا کہ تفسیر کا لفظ بول کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا مفہوم مطلب کیا ہے، ان کی حکمتیں کیا ہیں، ان کی تشریح، ایکسپلینیشن۔ جی، اس کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی اور اس کے احکام اور اس کی حکمتوں کو سمجھا جا سکے۔ اچھا اچھا۔ لہذا مفسرین آپ دیکھیں گے کہ اپنی تفسیروں میں قرآن مجید کے معنی، اس کی گرامر، اس کی قرأتیں، پھر شان نزول، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمتیں، آیات کا جو مفہوم ہے، حقیقی مفہوم، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش، یہ سب کچھ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، گویا تفسیر ایک فن ہے، ایک علم ہے، اس میں قرآن سے متعلق ان تمام چیزوں کو جن کا آپ نے ذکر کیا ان کا وہ لوگ جو اس پر کام کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسلامی علوم میں ایک ممتاز علم ہے، ایک مستقل فن ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں اس کے ساتھ ہی، یہ تو آپ نے تعریف پر روشنی ڈالی، تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یعنی تفسیر کی ضرورت کا کیا فائدہ ہے، تفسیر کیوں کی جائے؟ کیا قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ کر ایک قاری، ایک قرآن پڑھنے والا کیا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا؟ تفسیر کا کیا جانا ضروری ہے؟ اور کچھ مثالوں سے بھی اس کو آپ واضح کریں کہ تفسیر کی ضرورت کہاں کہاں پیش آتی ہے۔ جی، قرآن پاک عربی مبین میں نازل ہوا، یعنی وہ ٹکسالی عربی زبان جس کو قریش بھی سمجھتے تھے، فصیح زبان، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے،
لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں جو قرآن پاک کے فرسٹ ایڈریسی تھے، اولین مخاطبین، جی ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو کھول کر بیان کیا جائے، ان کی وضاحت کی جائے، کیونکہ قرآن مجید وہ عربی لٹریچر اور عربی ادب اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہیں، بلکہ آخری نمونہ ہیں۔ تو اس میں اشارے و کنایے بھی ہیں، اس میں استعارات ہے، اس میں تشبیہات ہے، جو ہر کس و ناکس سمجھنا جس کا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کی ضرورت پیش آتی تھی۔ چنانچہ مشہور واقعات ہے، بخاری شریف میں بھی آپ دیکھیں گے اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں آتی ہیں کہ صحابہ نے قرآن مجید کے الفاظ کے بارے میں، بعض آیتوں کے مفاہیم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ یعنی صحابہ کرام جن کی زبان جن کی عربی تھی، زبان عربی ان کو بھی تھی، بعض جگہوں پر سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ جی، نہ صرف عربی تھی بلکہ وہ عربی تھی جو اس زمانے میں بہت ہی فصیح سمجھی جاتی تھی، خطابت اور شعر و شاعری کی زبان، وہ اس سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، بے شک جو ایمان قبول کر چکے ہیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، جی ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، انہیں ہی نجات ہے، امن ہے۔ تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اینا لم نظلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جو ذرہ برابر کسی کو چپت مار دے، کچھ ظلم کر دے، تھوڑا بہت ظلم تو کر ہی دیتا ہے۔ تو ایمان کے بعد ایمان میں ظلم کی ملاوٹ تو ہم سب کے پاس ہے، تو ہماری نجات خطرے میں ہے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہاں پر ظلم ایک اصطلاحی مفہوم رکھتا ہے، اور اس سے مراد وہی ہے جو قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اسی طرح اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا سورہ گویا یہاں بقرہ پر میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے دوسری ہوئی، آیت سے جس کی صحابہ طرف کا حضور نے اشارہ ذہن کیا۔ منتقل نہیں ہوا تھا، جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر جی کا مشہور مسئلہ واقعہ ہے، جی رمضان ہاں، کے روزے سے سفید متعلق۔ دھاگا، تو یہ فہم تھوڑا دشوار ہوا، اور ایک صحابی اپنے تکیے کے نیچے دونوں دھاگے رکھتے، دونوں کو دیکھا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے، کہ صبح کاذب سے صبح صادق جب تک نمایاں نہ ہو جائے تم سحری کر سکتے ہو۔ تو یعنی یہ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے، اور رات سفید ہے، دھاگے سے مراد صبح کا نکلنا ہے۔ صبح کا نکلنا ہے۔ تو یہ وہ روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ باوجود عربی سے اچھی واقفیت کے کہیں کہیں انسان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اصطلاحات کی تشریح ہو، مجاز، کنایہ، استعارہ اور تشبیہات وغیرہ کی حقیقتوں کو بیان کیا جائے۔ اور چونکہ صحابہ کے درمیان معلم اعظم کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جی لہذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تکلف پوچھا کرتے۔ متعدد روایتیں ہیں، واقعات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرمایا کرتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو حضور کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام کو جہاں پر جن آیات کا مطلب یا جن الفاظ کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ آپ پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن حضور کے بعد صحابہ کرام نے خود اور ان کے شاگردوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، قرآن کریم کے معنی کو بتایا۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے کیا طریقہ انہوں نے اپنایا؟ کیا ان کے سامنے کچھ علوم تھے، کچھ پابندیاں تھیں کہ فلاں فلاں علوم سے استفادہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، یا کیا طریقہ انہوں نے اپنایا؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست صحابہ نے استفادہ کیا، جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ خود پوری کی پوری قرآن پاک کی تفسیر تھی، جی اور اس زندگی کو، اس حیات طیبہ کا انہوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا۔ تو صحابہ زیادہ تر اپنی تفسیر میں اور اپنی تشریحات میں بھروسہ کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات، یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یعنی آپ کے معاملات کا۔ جی اسی حوالے سے وہ قرآن پاک کی تشریح کرتے۔ نیز چونکہ وہ عرب تھے، اور نہ صرف عرب تھے بلکہ وہ عرب تھے جن کی فصاحت و بلاغت مستند ہے، جی لہذا وہ اپنے ادبی ذوق کی روشنی میں بھی الفاظ وغیرہ کی تشریح کیا کرتے تھے۔
جو درجہ اعتبار کو پہنچتی ہے۔ جی نہیں، اگر ہم علوم کے حوالے سے گفتگو کریں، مثال کے طور پر بعد کے زمانے میں، آج کے زمانے میں لے لیں ہم، اگر کوئی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو انہیں کن علوم سے استفادے کی ضرورت پیش آئے گی؟ جب بعد میں صحابہ کے بعد پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، اور لازمی بات ہے وہ سلسلہ آگے بڑھا، سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور عربی کا وہ ذوق بھی باقی نہیں رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راست مشاہدہ کرنے والے بھی باقی نہ رہے، لہذا پھر تفسیر کرنے کے لیے چند علوم کی ضرورت پڑنے لگی۔ ماخذ تفسیر، جی، جس کو آپ تفسیر کا مصدر کہہ سکتے ہیں، سورس کہہ سکتے ہیں، sources of ماخذ کہہ تفسیر۔ سکتے ہیں۔ جی، ان میں سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کا خود اندرون، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح اور قرآن مجید کی ایک آیت کی وضاحت آپ دیکھیں گے دوسری کوئی اور آیت کہیں دوسرے مقام پہ کرتی ہوئی نظر ابھی آتی آپ نے ہے۔ مثال بھی دی تھی۔ جہاں شرک کی جیسے مثال دی گئی، اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو ایک آیت کا مجموعہ یا ایک آیت اور اس کو دوسرے آیت کے مجموعے پہ آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہو گئی کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہو، جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کے نام سے معنون کیا جاتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز جس کی جانب میں اشارہ کر چکا ہوں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہ دوسرا اہم سورس ہے جس کو ہم عام اصطلاحی الفاظ میں ذخیرہ احادیث کہتے ہیں۔ احادیث کے ذخیرے سے واقف ہونا ایک مفسر کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے اس کلام کو بیان کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے نماز کی پوری کیفیت ملی۔ اب اقیم نماز کی یہ پوری تفصیل قرآن میں نہیں ہے موجود؟ جی ہاں، اس معنوں میں کہ رکوع کرنے کا رکوع کا حکم ہے، سجدے کرنے کا حکم ہے، قیام کا حکم ہے، قوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ تو ہے، لیکن قیام پہلے ہو، پھر ایک رکوع ہو، پھر دو سجدے ہوں، ترتیب کیا ہوگی؟ یہ ترتیب، اور پھر قیام کی کیفیت کیا ہو، رکوع کی کیفیت کیا ہو، سجدے کا طریقہ کیا ہو، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ہاں، رکعتوں کا مسئلہ ایسے ہی ہے، اور نماز پنج وقتہ نماز کے بھی اشارے ہیں، اوقات حضرت جبرائیل امین نے بتلائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے ہی حج کا طریقہ آپ دیکھ لیں، ایسے ہی زکوٰۃ کی مقدار دیکھ لیں جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ سینکڑوں مفاہیم ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو، اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی قرآن کی بہت سی آیات کو سمجھنے کے لیے ذخیرہ حدیث سے استناد اور ذخیرہ حدیث کا مطالعہ، بلکہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ وہ ضروری ہے، اور دوسرا اہم سورس تفسیر کرنے کے لیے تفسیر کا دوسرا سورس ہوا، جی ہاں، وہ ذخیرہ حدیث ہے۔ اور ذخیرہ حدیث کے بعد نمبر آتا ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال، اس میں اکثر و بیشتر اقوال کا مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ السقف المرفوع قرآن مجید میں لفظ آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا بلند آسمان، تو لازمی بات ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے اجتہاد نہیں کیا ہوگا، یہ تو وہ چیز ہے جو نقلی ہوتی ہے، بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح صحابہ کے بہت سے اقوال ہیں جو تفسیر روایہ میں، یعنی روایت کے ذخیرے میں آتے ہیں اور احادیث کی کتب میں آتے ہیں۔ یہ تیسرا اہم سورس ہے جس سے ایک مفسر کو مدد لینی چاہیے۔ عربی زبان کا کیا اور چوتھا اہم سورس وہ خود عربی زبان ہے۔ جب تک کہ زبان کے سارے علوم سے واقفیت نہ ہو اور سارے علوم میں اہم چیزیں نہ ہوں، ہے صرف ہے، یہ دونوں کا جاننا، گرامر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد بلاغت و فصاحت ہے، علم المعانی ہے، علم البیان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بہت سے اشارے فرمائے، تو ان حقیقتوں کا جاننا، بلکہ عربی زبان کا ایک اعلیٰ ذوق ہو، اور اس ذوق کی وجہ سے انسان سمجھ سکے کہ کس سیاق میں بات کہی جا رہی ہے اور یہ لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ضربہ، مارنے کے لیے ہم یہ لفظ عام طور پر سنتے ہیں، لیکن ضربن فی الارض اگر کہا جائے تو زمین پہ چلنا،
معنی بدل جا رہا جی، ہے۔ ضربن بالشیء کسی چیز سے مارنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا فضرب بعصاک البحر، کہ اپنی چھڑی سے سمندر پر مارو۔ جی۔ اب اگر اس کا کوئی ترجمہ کرے کہ اپنی چھڑی کے سہارے سمندر میں چلو تو یہ بالکل غلط مفہوم ہوگا، کیونکہ فی اور با اس کی تبدیلی سے جو مفہوم میں فرق ہوتا ہے وہ عربی زبان ایک ہی کے لفظ ہے، طلبہ بھی جان سکتے ہیں، معمولی فرق سے معنی بدل جا رہا ہے۔ بہت۔ اور اس کی موٹی مثال ہے، اگر عربی میں آپ کہیں رغب فیہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں اس نے دلچسپی لی، جی۔ اور اگر آپ کہیں رغب عنہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے اس نے تنفر کا مظاہرہ کیا، بالکل بے برعکس رغبتی، معنی، برعکس۔ تو اپوزٹ ہو گیا۔ یہ زبان کی نزاکتیں ہیں جس کو ایک مفسر ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا، لہٰذا مفسر کے لیے عربی علوم سے واقف ہونا ازحد جی، ضروری ہے، جی۔ یہ چوتھا اہم سورس ہے۔ جی، اسی کے عقل کا ساتھ بھی اس میں ساتھ کچھ رول ہے۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ جس کو تفسیر بالدرایا کہتے ہیں کہ عقل سے تفسیر کرنا، عقل سلیم کیا کہتی ہے، یہاں پہ کیا مفہوم متعین ہوتا ہے، یہ عقل کے سہارے کسی چیز کا اعلان کرنا یا اظہار کرنا یہ بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن اس قرآن میں میں خود بہرحال غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، عقل کے استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو تفسیر میں اس کا استعمال بھی ہوگا، جی ہاں لیکن بالکل کچھ ہوگا، خاص دائروں میں ہوگا۔ دائروں میں ہوگا، اور اس کو مفسرین نے اصطلاحی زبان میں تفسیر الرائے المحمود، تفسیر الرائے المذموم، دو عناوین سے یاد کیا ہے۔ جی، وہ رائے جو قابل ستائش ہے اور مثبت انداز میں غور و فکر کا نتیجہ ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تحریف کی کوشش ہے، معنوں کو بدلنے کی کوشش ہے، یہ اگر کوشش ہے تو یہ پھر قابل یعنی مذمت کس رائے کو ہوگا۔ قابل تعریف کہیں گے اور کس رائے کو قابل مذمت رائے کہیں گے؟ وہ رائے جس میں قرآن کریم کی دوسری آیات، حدیث شریف، عربی زبان جو آپ نے سورسز ذکر کیے ان کا لحاظ کیا جا رہا ہو۔ جی ہاں، یہ اصولی بات ہے، وہ رائے قابل تعریف ہوگی جس رائے کی بنیاد وہ خود فہم قرآن ہے، جس رائے کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات یا ارشادات ہے اور عربی زبان اس کی مکمل تائید کرتی ہے، اور وہ رائے جس کا قرآن مجید کے مفہوم سے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ ذوق قرآنی الگ ابا سے کوئی کرتا رائے ہے، کسی کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ناقابل ایک قبول رائے ہوگی۔ پہلے سے بنا لی گئی ہے، اس کے مطابق قرآن کی آیات کی تشریح کی جائے۔ جی، اس کی جیسے ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، جی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، جی، اور نماز صلاۃ ایک اصطلاح ہے، اس کی تشریح خود قرآن پاک میں ہے، اس کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہے۔ اب ایک صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں حکومتوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی حکومت کی، تو یہ ایک ایسی رائے ہے جو ناقابل تائید قبول دوسری ہے، آیات سے نہیں ہو رہی ہے، قرآن مجید نہ کے حدیث پورے شریف سے ہو ذوق رہی ہے، سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ اس کے خلاف جا رہی جی، ہے۔ تو ایسی آراء ناقابل قبول ہوں گی۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، آگے ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ خود عہد نبوی میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن حضرات نے تفسیر کا کام انجام دیا ان میں نمایاں اور ممتاز لوگ کون تھے؟ کچھ لوگوں کے نام بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے راست استفادہ کیا، اس کا اظہار ابھی آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے، لیکن صحابہ میں کچھ لوگ بہت ممتاز ہوئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مرجع سورس کی حیثیت تفسیر کے لیے قرار پائے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پہلے خلیفہ ہوئے، جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، جی، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فہم قرآن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فہم قرآن میں بڑے نمایاں سمجھے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم قرآن کے لیے دعا دی تھی اور ان کو ترجمان القرآن فرمایا تھا، تو آپ کا کچھ اور ہی امتیازی مقام ہے۔ یہ حضرات سے تابعین حضرات نے بہت فائدہ اٹھایا۔ یہ حضرات خود حضور کے زمانے میں ممتاز ہو گئے تھے اس فن میں؟ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یعنی بہت زیادہ استفادہ کرنا اور اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں حاضر رہنا اور شان نزول سے واقف ہونا، کب کون سی آیت نازل ہو رہی ہے۔ بلکہ میں اس میں ایک اور نام کا اضافہ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا، خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ممتاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے، اور بعد میں تو جو تابعین کی نسل آئی تو ان کے لیے یہ تقریباً اساتذہ قرار پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خواتین نے استفادہ کیا؟ جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواتین نے بھی استفادہ کیا اور مردوں نے بھی استفادہ کیا۔ تابعین کے زمانے میں یعنی صحابہ کرام کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے، اس میں کیا کچھ علاقے تفسیر کے لیے بہت ممتاز ہو گئے تھے، تفسیر کے مراکز مانے جا رہے تھے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خود صحابہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ خود مختلف مقامات پر بکھر گئے تھے علوم اسلامی کی نشر و اشاعت کے لیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسند درس مدینہ منورہ میں بچھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق تشریف لے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد مشہور ہوئے وہ عراقی مکتب فکر کی حیثیت سے مشہور ہوئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کرنے والے وہ جب تاریخ کے منظر عام پر آئے تو وہ مکی مکتب فکر یا مکی مدرسے تفسیر کے نمائندے قرار پائے، اور اسی طرح مدینے کے نمائندے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد قرار پائے۔ اس طرح سے 3 مکاتب فکر یا مدارس تفسیر، اسکول آف تھاٹس، تفسیر کے فرق رہا ہوگا اس لیے انہیں الگ الگ نام دیا گیا۔ جی ہاں، اس میں مکی مدرسہ فکر اسکول آف تھاٹ اور مدنی اسکول آف تھاٹ، یہ 2 زیادہ روایتوں سے اعتنا کرتا ہے، روایتوں پر زیادہ توجہ کرتا ہے، احادیث پر۔ اور یہ عراقی مکتب فکر، یہ اس کے اندر اجتہادی خصوصیات زیادہ تھی، روایتوں کے ساتھ ساتھ یہ عقل کا استعمال، غور و فکر زیادہ کرتے، اور یہ اس کا ایک تاریخی سبب ہے۔ وہ تاریخی سبب یہ ہے کہ اس زمانے میں عراق ایک سپر پاور بن رہا تھا، اور وہاں اس زمانے کے جو سائنسدان ہو سکتے ہیں، مشاہیر اہل علم، ان کا جمگھٹا عراق میں تھا۔ تو عراق میں جو لوگ جن حالات کو دیکھ رہے تھے اس لحاظ سے ان کو عقل سے زیادہ کام لینا پڑتا تھا، وہاں کے حالات کا تقاضا تھا، حالات کا تقاضا، طبعی تقاضا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا اس دور میں جو اس میدان میں ممتاز ہوئے تھے، تابعین کے زمانے میں یہ جو مراکز قائم ہوئے، اس دور کے بھی کچھ مفسرین کے نام، اور کیا انہوں نے کچھ کتابیں بھی تصنیف کی اس زمانے میں تفسیر کے حوالے سے؟ اس تعلق سے آپ کچھ بتائیں ہمارے طلباء و طالبات۔ تابعین میں بہت سارے لوگ مشہور ہوئے، حضرت اکرمہ مشہور ہوئے، حضرت مسروق مشہور ہوئے، اور کئی ایک نام حضرت سعید ابن جبیر کا نام آتا ہے، کئی لوگ مشہور ہوئے، لیکن تالیف کی کوئی کوشش بالکل صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں تو نظر نہیں آتی، بلکہ ان کے بعد کی نسل میں کچھ کوششیں ہوئیں، تفسیریں مدون کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان میں پہلی صدی کے بالکل اخیر یا دوسری صدی کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ معنی القرآن کے نام سے بعض چیزیں منظر عام پر آئیں، اور ان میں فرا جو بہت بڑے نحوی ہیں اور ادب عربی کے مسلمہ امام ہیں، ان کی معنی القرآن بہت مشہور ہوئی، کتاب بھی ہوئی، جی معنی القرآن۔ اور یہ تفسیر اس معنوں میں ہے کہ جہاں جہاں وہ بعض الفاظ کی تشریح ضروری سمجھتے تھے وہاں وہاں انہوں نے تفسیریں کی ہیں اور لغوی طور پہ ان کی وضاحت کی۔ اس کے بعد سے پھر تفسیر تدوین کے مرحلے میں داخل ہونے لگی، اور فن کے طور پر، جی ہاں فن کے طور پر، اور کچھ کوششیں ہوئیں، ان میں حضرت سعید ابن جبیر نے کوشش کی تفسیر مدون کرنے کی، لیکن یہ مخطوطات یا یہ ذخیرہ ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ جو چیز ہم تک مدون شکل میں کئی جلدوں میں پہنچی وہ آپ جانتے ہیں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبری ہے، 3 صدی میں، یہ تقریباً 3 صدی کی یہ کوشش۔ جی تو یہ اس کو آپ تدوین کا مرحلہ 3 صدی کو آپ قرار دے سکتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ احادیث کی بھی کتابیں باضابطہ مدون ہونے لگی، اور استادوں نے اپنے شاگردوں سے کتابیں املا کروا کے محفوظ کروا دیں۔ اس سے پہلے جو کوششیں تھیں
وہ یہی زیادہ تر زبانی تھی، اور املا کے اگر نوٹس بھی لکھے گئے تو وہ نوٹس اس طرح محفوظ رہ کر وہ ذخیرہ ہم تک نہیں پہنچ سکا جس طرح کے تیسری صدی کا ذخیرہ ہم تک مستند ذرائع سے پہنچا ہے۔ یعنی تیسری صدی میں تفسیر کے موضوع پر مکمل کتاب بھی لکھی گئی، آپ نے ابن جریر طبری کا حوالہ دیا، اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر تفسیر کے ابواب بھی قائم کرنے لگے۔ یہ بھی ایک اہم گوشہ ہے کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں تفسیر کے ابواب قائم کرنا شروع کیا، اور تفسیر کا یہ جو حصہ ہوا کرتا تھا حدیث کی کتابوں میں، یہ تفسیر بالروایہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر صحابہ سے جو روایتیں منقول ہیں ان سب کو مدون کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ اس پہ زیادہ تر اس طرح غور و فکر نہیں کیا گیا جس طرح کہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ امام ابن جریر طبری نے غور و فکر کیا اور پورے احاطے کے ساتھ تفسیر کی، وہ کوشش نہیں ہوتی تھی، بلکہ دونوں میں فرق تھا، یہاں دونوں میں فرق تھے، وہاں پوری کتاب چیدہ آیتوں کی تفسیریں آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملیں گی، اور یہ مدون تفسیر ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب۔ تو ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، آج کی گفتگو بہت مفید رہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی اس گفتگو سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میں خلاصے کے طور پر ان باتوں کو دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی پھر سے یہ باتیں نقش ہو جائیں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ بات جانی کہ تفسیر کا مطلب کیا ہے۔ فا، سین اور را جو عربک روٹ ہے، روٹ ورڈ، وہ تفسیر کی جڑ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قرآن کریم کے معنی، احکام، ان کی حکمتوں کو کھول کر بیان کرنا۔ تفسیر ایک ایسا موضوع ہے جس میں قرآن کریم کے معنوں کو، ان کی حکمتوں کو، ان کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور تفسیر تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھا، آپ نے تفسیر کی، اور پھر صحابہ کرام نے کی، ان کے شاگردوں نے جو تابعین کہلاتے ہیں انہوں نے کی، اور اس طرح جب سلسلہ آگے بڑھا تو تفسیر کرنے کے لیے کچھ علوم، کچھ سورسز، کچھ ذرائع متعین ہو گئے جن کو ماخذ تفسیر کہتے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ خود قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، بعض جگہوں پر ایک لفظ کا معنی دوسری جگہوں پر جو الفاظ آئے ہیں ان سے اس کی تشریح ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے ہوتی ہے، ان کی اجتہادی آراء سے ہوتی ہے، اور عربی زبان سے خاص طور سے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں آپ نے سنا کہ بہت ہی فصیح اور بلیغ اور معیاری زبان میں قرآن کریم ہے۔ اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس معیار کی عربی زبان جاننا بھی ضروری ہے، اس سے تفسیر ہوتی ہے۔ آخر میں آپ نے یہ بات جانی کہ تفسیر کے لیے اس زمانے میں حدیث کے اندر بھی کتابیں لکھی گئیں، ابواب لکھے گئے، اور باضابطہ اس موضوع پر کتاب بھی تصنیف کی گئی۔ ناظرین، اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ کتابوں کے مزید نام بتاؤں تاکہ آپ میں سے جو اس موضوع پر مزید مطالعہ کرنا چاہیں وہ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تدوین قرآن، یہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی صاحب کی ہے۔ دوسری کتاب ہے تاریخ القرآن، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبدالصمد اظہری۔ تیسری کتاب مولانا محمد تقی عثمانی کی ہے، علوم القرآن۔ اور چوتھی کتاب بتاؤں گا حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی، مطالعہ قرآن کے اصول و مبادی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے طلباء و طالبات کو اس اہم موضوع پر استفادہ کرنے کا موقع دیا۔ تو طلباء و طالبات، اس موضوع پر آپ نے کتابوں کے نام بھی سنے، گفتگو بھی سنی۔ اس موضوع پر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد 500032۔ آج کی گفتگو میں اتنا ہی ہے، آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، آداب۔